أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. آج میں آپ کے سامنے فقیر اور مسکین کی تعریف کروں گا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں من لا شیء له، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا ہو لیکن ضرورت جس قدر ہے اس کو، اس کا آدھا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. ایک آدمی کو ضرورت ہے 100 روپے کی اور آدھا کتنا بنے گا؟ 50. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ہے 10 بھی ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، آدھے سے کم، 50 سے کم ہے. ایسے کو کیا کہیں گے؟ فقیر. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس ہے اور اس کو ضرورت ہے 100 روپے کی، لیکن اس کے پاس 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، 80 بھی ہے، 90 بھی ہے، 100 سے کم ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ہے ضرورت سے آدھا ہی ہے یا جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے، تو یہ سب غریب، فقیر، مسکین میں آ جاتے ہیں. اچھا، ہم لوگ غریب فقیر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو کاسائے گدائی لے کر در در گھومتا ہے ایک ایک سکے کے لیے. الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان والسکۃ والسکتان والتمرۃ والتمرتان. ہم غریب فقیر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ایک ایک سکے کے لیے نگر نگر، نگم نگم، ایک ایک علاقہ، ایک ایک ایریا گھومتا ہے، ایک ایک سکے کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک کھجور کے لیے عرب کے لحاظ سے، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی رقم کے لیے، چھوٹے چھوٹے دانے کے لیے، آٹے کے لیے جو در در جاتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ غریب ہے، فقیر ہیں. اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ ضرور دینا چاہیے. میرے بھائی، غلط بات ہے. آج کل ہمارے اور آپ کے سامنے جو فقیر نظر آتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کا ایک بیپار ہے، یہ ٹریڈ کر رہے ہیں، بزنس ہے ان کا. جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک وہ اسی حالت میں ہیں. وہ یہ پیشے ور ہیں. پیشے ور فقیر کو اگر آپ دے رہے ہیں تو یقیناً آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیجیے. اسی لیے کہا گیا ہے اپنے علاقے والوں کو زکوٰۃ دیجیے، جن کو آپ پہچان رہے ہیں انہیں زکوٰۃ دیجیے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے جو فقیر نظر آتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے. فقیر وہ ہیں جن کی شکل سے، صورت سے، حیت سے آپ سمجھ جائیں، دل گواہی دے دے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے. اور جس آدمی کو آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ڈھگوان دیکھ رہے ہیں، چاندم دیکھ رہے ہیں، دھنیا مون دیکھ رہے ہیں، بدلہ پور دیکھ رہے ہیں، جونپور میں دیکھ رہے ہیں، وہ آدمی فقیر نہیں ہے میرے بھائی، وہ فقٹا ہے، فقٹا. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم بالکل جائز نہیں. اگر آپ ان کو پکڑیں، ان کا اکاؤنٹ چیک کیا جائے فنگر لگا کر، پتہ چل جائے گا کتنا پیسہ یہ بینک میں اکٹھا کر رکھے. کتنے لوگوں کے بچے چندی گڑھ میں کما رہے ہیں، بمبئی میں کما رہے ہیں، لیکن وہ پوری زندگی انہوں نے اسی چیز کو بنا کے رکھا. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی. ایک ہے زکوٰۃ کی رقم کسی کو دینا اور ایک ہے بھیک مانگنا، دو الگ الگ چیزیں.
تو فقیر اور مسکین زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کریں گے، بغیر مانگے آپ ان کو دیں گے تو وہ بھیک کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر وہ آپ کے در پہ آئے ہیں سوالی بن کر، پھر آپ ان کو دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے سوال کا مسئلہ سنیے۔ سوال مانی بھیک۔ اگر کسی بندے کے پاس ایک دن کا انتظام ہے کھانے کا، کپڑے کا، کپڑا پہن رکھا ہے، سطر ڈھکا ہوا ہے، اور ایک دن کا وقت، ایک دن کا کھانا بھی ہے اس کے پاس، تو اگلے دن کے لیے بھیک مانگنا پہلے سے اشترا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار ہونا اور چیز ہے، زکوٰۃ لینا ایک الگ چیز ہے، بھیک مانگنا کسی شخص کا ایک الگ چیز ہے۔ تو بھیک کی نوبت کب آتی؟ جب ہم انہیں خود نہیں پہنچاتے، تب وہ سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنا انتظام ہے تو اس کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا پیٹ بھر سکتا ہے اور آج کا پیٹ بھر رہا ہے تو کل کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ انہیں دیجیے، کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ سوال کرنے سے پہلے اگر آپ انہیں دیں گے تو ایک خوشگوار میسج قوم کے اندر، عوام کے اندر جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کا پیسہ جنہیں بھی ہمیں دینا ہے، یا تو مصرف، صحیح مصرف ہو اور وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، وہ بندہ جس کو آپ دے رہے ہیں، یا وہ ادارہ جس کے اندر ضرورت مند طلبہ پڑھ رہے ہوں۔ اگر ضرورت مند طلبہ، وہ فقراء جو ہم نے ابھی شروع میں بتایا ہے، فقیر اور مسکین، اگر وہ ایک معدد بھی تعداد، ایسا نہیں کہ وہ مدرسہ صرف ایک دو بچے پہ چل رہا ہے، 3 بچے پر، اتنی بڑی تعداد میں ہو جس کی ایک حیثیت مانی جاتی ہے، 1 2 3 4 5 10 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایسے ادارے کو بھی، اکیڈمی کو دینا بھی جائز ہے۔ لیکن جس مدرسے کے اندر اس کا انتظام نہیں ہے، غربا طلبہ نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، باقاعدہ فیس لے کے پڑھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے کافی تحقیق کر کے ہی دینی چاہیے۔ کتنا دیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ ہے مان لیجئے، ایسا نہ 1 روپے دے دیں، 5 دے دیں۔ زکوٰۃ کا مقصد تاکہ جو بھرپور حاصل ہو، سماج سے غربت، فقر، فاقہ ختم ہو، ایک ہمدردی لوگوں کے دلوں میں بڑھے۔ آپ کا بھائی پریشان ہے، آپ نے 10 روپے دے دی، اس کی کیا مدد ہو گئی؟ اتنا دے دیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، اسٹینڈ ہو جائے، تب جا کر زکوٰۃ کا جو مقصد ہے ہمدردی، اور جو آپ نے سگے بھائی سے نفرت کی وجہ سے زکوٰۃ کا حقدار نہیں سمجھا تھا یا آپ نے نہیں دیا تھا، تو لیکن جب آپ دے دیں گے، زندگی بھر کی دشمنیاں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور وہ آپ کا ہمدرد ہو جائے گا، غمخوار ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہے۔ تو اتنا دے دے، کم سے کم 1 ہفتہ 10 دن کا اس کے لیے انتظام بن جائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ 1 روپے 2 روپے 5 روپے دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اتنا دے دیں کہ اس کو لگے کہ ہاں چند دن کے لیے ہمیں اب فرصت ہو گئی، اگلے دروازے پر سوال کرنے کی اس کو ضرورت پیش نہ آئے، اگرچہ اس کی عادت خراب ہو۔ آج کل کے فقیر جو نظر آتے ہیں نا، یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اپنا مال بڑھانے کے لیے، پراپرٹی بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اگر ضرورت کے لیے مانگتے تو اگلے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی فقیر کو پکڑیں، آپ پکڑ کر پوچھیں تم کو کتنے ضرورت، اگر وہ کہہ دے 10,000 اور آپ ان کو 10,000 بھی دے دیں گے، تب بھی وہ اگلے دروازے پہ جا کے مانگے گا، کیونکہ اس نے روزگار بنا رکھا ہے، پیشہ بنا رکھا ہے، بیپار بنا رکھا ہے، اور اس کو اسی میں تسلی مل رہی ہے۔ تو زکوٰۃ لینا، حقدار ہونا ایک الگ چیز ہے، سوال کرنا، بھیک مانگنا ایک الگ چیز ہے۔ اس کو میں نے بار بار بتایا بیچ میں۔ سوال کرنے والے کے لیے بھی کچھ اخلاق ہونا چاہیے۔ 3 چیز ضروری ہے۔ نمبر 1، ذلیل نہ ہونا پڑے، جھوٹ نہ بولے، بے عزتی نہ ہونے پائے اس کی۔ اگر بے عزتی ہو گئی اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ذلیل کرنا بندوں کے سامنے اپنے آپ کو، یہ ایک مستقل گناہ ہے۔ نمبر 1، بے عزت نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، اصرار نہ کرے،
نہیں نہیں، زبردستی نہ کرے، لحاف کی طرح کسی سیٹ کو پکڑ کر لوٹ پوٹ نہ جائے، لحاف کی طرح باقاعدہ اس کے اوپر پڑ نہ جائے۔ تیسرا مقصد ہے کہ سامنے والے کو تکلیف میں نہ ڈالے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہے بعد میں آ جائیے گا، تھوڑا سا لحاظ کر کے بعد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر یوں ہی کہہ رہا ہے، بس ٹال مٹول مقصد ہے، اگنور کرنا چاہ رہا ہے، تو اب آپ جو ہے اپنے انداز سے اس کو بہترین انداز سے نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے در پہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہی کا ہو، اور بھیک مانگ رہا ہے، نعت پڑھ پڑھ کر، مائک ہاتھ میں لے کر، مکہ اور مدینہ اور حج کا حوالہ دے کر، ابن مبارک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ یاد رکھیے، بہت سے ڈھونگی رمضان شریف کے مہینے میں نظر آتے ہیں، ڈرامہ کر کے لیتے ہیں، مکے کا حوالہ، مدینے کا حوالہ، حج کا حوالہ، آپ کو مالا مال کر دے۔ اگر ضرورت مند ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کی گواہی آ جاتی ہے آپ کے اندر کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کے کپڑے سے، اس کی چپل سے، اس کے انداز سے، اس کے لباس سے، کیونکہ یہ سب ایک نیچر ہے یار، قدرتی چیز آپ پہچان لیں گے کس آدمی کی کتنی حیثیت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، زکوٰۃ دینے سے پہلے ہم سمجھیں کہ زکوٰۃ کے وہ قابل ہیں یا زکوٰۃ کے قابل نہیں ہیں۔ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں کا آدمی انتقال کر گیا ہے، 3 بچے ہیں، کمانے والے کوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کیوں دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کے پاس اتنا نصاب ہو جس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، تو کیسے وہ زکوٰۃ لے لے گی؟ بیوہ ہو جانا ہی زکوٰۃ کا حقدار ہو جانا ہے؟ غلط بات ہے، دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ بیوہ عورت بھی مالدار صاحب نصاب ہو سکتی ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ جس شخص کے ہاتھ میں دیں گے یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، یا جس ادارے میں دے رہے ہیں وہ ادارہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ بلا تحقیق زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو یقیناً آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھرپور کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔